استاد مسعود علی اپنی کتاب میں بیان کرتے ہیں، ایک اسٹوڈنٹ جو جرمنی میں آخن ایک جگہ ہے وہاں پر اپنی ایجوکیشن حاصل کر رہا، کہتا ہے میں یونیورسٹی سے واپس آیا جہاں میں ہاسٹل تھا تو میرے دروازے پر ایک پیپر سٹک لگا ہوا تھا، اس پہ لکھا ہوا تھا آغا مجتہدی تہرانی، جو بہت بڑے عالم عارف تھے تہران کے اندر۔ کہا ان کا لکھا ہوا تھا کہ میں یہاں سے قریب ایک پہاڑ ہے، میں وہاں پر آیا ہوا ہوں، تم مجھ سے آ کے ملو۔ کہتا میں فوراً نکلا، برف سردی تھی، گھٹنوں تک برف تھی، میں جاتے جاتے اس جگہ تک پھنس گیا تو میں نے دیکھا وہ دور سے آواز آئی مجتہدی تہرانی کی، کہا کہ فلانا یا علی کہو اور چلتے آؤ۔ کہا میں میں چلتا گیا، میں پہنچ گیا۔ کنیکٹیوٹی ذہن میں رکھیے گا، وائی از ویری امپورٹنٹ، کنیکٹیوٹی۔ وہاں پہنچے تو میں نے دیکھا کہ ایک بوڑھی سی عورت ہے کہ جو آغا تہرانی کی خدمت کر رہی ہے، مجتہدی تہرانی کی۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ آغا ماجرا کیا ہے، آپ یہاں کیا کر رہے ہیں، آپ یہاں کیوں آئے ہوئے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ یہ بوڑھی عورت، اس کا بچہ جو ہے وہ مریض ہے، اس کو کیوں جرمن آتی تھی تو اس نے اس سے پوچھا، تو اس نے بولا کہ میرے بچے کو جو ہے وہ گلے کا کینسر اتنا شدید ہو گیا کہ ڈاکٹروں نے جواب دے دیا اور آہستہ آہستہ یہ موت کی طرف بڑھ رہا تھا، اس کی آواز ختم ہو گئی، یہ کچھ کھا نہیں سکتا۔ تو میں نے ایک رات کو حضرت مریم سے توسل کیا، کرسچن تھی، کہا کہ آپ کا بیٹا تو مردوں کو زندہ کرتا ہے تو میرے بیٹے کو شفا دیجیے۔ کہا میں نے خواب میں دیکھا جناب مریم تشریف لائیں، کہا کہ یہ کام میرے بس میں نہیں ہے۔ کہا آپ کا تو بیٹا مردوں کو زندہ کرتا ہے تو آپ میرے بچے کو کیوں نہیں شفا دے؟ کہا یہ ہمارے بس میں نہیں ہے۔ کہا کس کے بس میں ہے؟ کہا وہ جو آخری زمانے کا رسول ہے نا محمد، کہا وہ، اور کہا ان کی ایک بیٹی ہے فاطمہ، کہا ان سے اپنی بات کہو، ان کا فرزند اس زمانے کا امام ہے، ان سے کہو یہ تین نام یاد رکھو، محمد، فاطمہ اور مہدی۔ یہ بیدار ہوئی، خواب سے بیدار ہوئی، اس نے ان تینوں ناموں کو پکارا کہ میری مدد کیجئے۔ تو کہا کہ پھر یہ آغا مجتہدی تہرانی، تو میں سمجھی کہ مسیح آ گئے، تو میں نے نہیں، میں مسیح نہیں ہوں۔ کنیکشن، پکارا کس کو؟ امام کو۔ کون آئے؟ آغا مجتہدی تہرانی۔ اور وہ نارمل بھی نہیں آئے ہوں گے نا، ان کی لائف لاہوت کتابیں بھری پڑی ہیں کہ وہ جس طرح ٹائم ٹریول کر رہے تھے، ان کے لیے بلایا ان کو، کہا یہ آئے۔ پھر انہوں نے کیا کیا؟ کہا انہوں نے بچے کی کمر پہ ہاتھ رکھا اور یہ تین نام لیے اور ایک نام اور لیا، دیکھا بچہ ٹھیک ہو گیا۔ تو میں نے کہا یہ تو مسیح ہے، تو کہا نہیں میں مسیح نہیں ہوں، مجھے بھیجا ہے۔ تو کہا وہ دیکھا بچہ ٹھیک ہو گیا، آہستہ آہستہ بچے نے کھانا شروع کر دیا ان کے سامنے، جب بچہ اسٹک سے چلنا شروع ہو گیا، اطمینان ہو گیا۔ تو میں نے آغا مجتہدی تہرانی سے پوچھا یہ تین نام تو آپ نے لیے، چوتھا نام کیا تھا؟ چوتھا نام؟ کہا میں نے کچھ نہیں کہا، میں نے تو ہاتھ رکھا، کہا یا علی اٹھ جاؤ، یا علی اٹھ جاؤ، بس۔ نام، نفس، کمال، کنیکشن ہر عالم میں وارد ہو جاتا ہے، اپ گریڈ کرنا ضروری ہے۔ یہ عالم فنش ہے، ختم ہے، اس عالم کے لیے یہ عالم کوئی معنی نہیں رکھتا۔ من ماتا حب آل محمد ماتا شہیدہ، جو اہل بیت کی محبت میں مارا گیا وہ کون ہے؟ شہید ہے، زندہ ہے، زندہ ہے۔ جو مارا گیا وہ زندہ ہے، تو یہ خود کہاں ہوں گے؟ خود کہاں ہوں؟ اولیاء خدا جب روئے زمین سے جاتا ہے مرتا نہیں ہے،
اس کی توجہ اس عالم پہ رہتی ہے. عزیزان موت اس کو سمجھیں، پریکٹیکل اطاعت کریں، اپنے عمل سے ثابت کریں کہ امام کے ماننے والے ہیں. کسی کو دکھانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، کہ ریاکاری کی ضرورت نہیں ہے نا. امام اب جو اس عالم سے اس عالم میں کنیکٹڈ ہے تو اس کے محضر میں سب حاضر ہیں، سب حاضر ہیں. اعمال ہفتے میں 2 دفعہ بھی جاتے ہیں، 1 دفعہ بھی روایات ہے. امام سے نہیں چھپ سکتا معاملہ. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا امام وہ ہے کہ جس کو یہ نہیں پتا کہ آپ کیا کر رہے ہیں، تو پھر وہ آپ کا امام ہوگا، میرا امام نہیں ہے. میرا امام نہیں ہے. میرا امام وہی ہے جس کو میرے حالات کا پتہ ہے. عزیزان موت، اور جب انسان امام کے سسٹم میں اپنے آپ کو انسرٹ کرتا ہے تو وہ زندہ رہتا ہے. کربلا می ماند اگر زینب نہ بود. جناب زینب زندہ ہیں. کیوں زندہ ہیں؟ اپنے آپ کو اپنے امام پہ فنا کر دیا. فنا کر دیا. کیسا فنا کیا؟ کہ اپنے بچوں تک کے لیے گریہ نہیں کیا. نہیں کیا. اسے کہتے ہیں اپنے امام کو سمجھنا. بھائی ہے، بھائی ہے، یقیناً بھائی اپنی جگہ، لیکن امام ہے. امام ہے. بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ نے مدینہ میں کیوں اپنے آپ کو پیش کیا، کیوں دروازے، کیوں اپنے آپ کو آگے پیش کیا؟ خوب وہ جانتی تھیں کہ میرے زمانے کا امام علی ہے اور مجھے علی کی حفاظت کرنی ہے، چاہے میں رسول کی اکلوتی بیٹی کیوں نہ ہوں. اپنی حفاظت، مجھے امام کی حفاظت کرنی ہے، چاہے میں سیدۃ النساء العالمین کیوں نہ ہوں، چاہے ملائکہ میرے دروازے پہ آتے کیوں نہ ہوں، مگر مجھے امام کی حفاظت کرنی ہے. دفاع ولایت واجب ہے، ضروری ہے. نہ نماز قبول ہے نہ روزہ قبول ہے اگر دفاع ولایت نہیں ہے. ولایت کا دفاع، ڈیفینڈ کرنا. جناب زینب ثانی زہرا، عالمہ غیر معلمہ، مولا کائنات کی بیٹی، مدینہ میں رہتی نہیں. امام